محترم سامعین کرام، مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 3 آدمی یکجا ہو تو 2 آدمی اس طرح سرگوشی نہ کریں کہ وہ تیسرا شخص نہ سن سکے، یہاں تک کہ وہ بہت سے آدمیوں میں مل جائیں۔ اور یہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کا یہ فعل یعنی آپس میں سرگوشی کرنا اس تیسرے آدمی کو رنجیدہ کرے گا، یعنی جب وہ اپنے سامنے ان لوگوں کو سرگوشی کرتے دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ یہ دونوں شاید میری برائی کر رہے ہیں یا میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں۔ تشریح میں محدثین نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر 3 آدمی ایک ساتھ مثلا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی بھی 2 آدمیوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ آپس میں اس طرح سرگوشی اور کانا پھوسی کرنے لگیں کہ ان میں کا تیسرا آدمی ان کی بات کو سننے نہ پائے۔ ہاں، اگر کسی جگہ 4 آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کرنے لگیں تو ان دونوں کی سرگوشی پر مذکورہ ممانعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے آدمی کی موجودگی میں 2 آدمیوں کی آپس میں سرگوشی کرنے یا اسی طرح چوتھے آدمی کی موجودگی میں 3 آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنے کی مذکورہ بالغ ممانعت نہیں، یہ تحریمی کے طور پر ہے۔ لہٰذا 2 آدمی ہوں یا 3-4 ہوں یا پورا مجمع، ان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ ایک آدمی کو چھوڑ کر باقی سب آپس میں سرگوشی اور کانا پھوسی کریں۔ ہاں، اگر اس ایک آدمی سے پوچھنے کے بعد اور اس کی اجازت کی صورت میں سرگوشی کریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شوافع اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، اور اس حکم کا تعلق ہر موقع و ہر زمانے سے ہے، خواہ سفر ہو یا حضر ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔